السلام علیکم ناظرین، گزشتہ چند دنوں کے اندر پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا اینڈ سوشل میڈیا کے اوپر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر امینڈمنٹ کا جو موضوع ہے وہ زیر بحث رہا ہے۔ تو بینگ اسٹوڈنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ آیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو امینڈمنٹ ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ کیسے طے پاتا ہے۔ تو آئیں آج اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئین ہوتا کیا ہے؟ آئین کسی بھی ملک کا وہ بنیادی قانون ہوتا ہے جو حکومت کے اختیارات، اداروں کے کردار اور عوام کے حقوق کا تعین کرتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئے حالات کے مطابق اس قانون کے اندر یا اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانا ضروری ہوتا ہے، اور اسی تبدیلی کو ترمیم یا امینڈمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ترمیم کون کر سکتا ہے؟ تو پاکستان میں ترمیم کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ دو ایوانوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ ایوان زیریں اور ایوان بالا۔ ایوان زیریں جسے ہم نیشنل اسمبلی آف پاکستان کہتے ہیں، اور ایوان بالا سینٹ آف پاکستان جسے کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایوان جو ہیں اس کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی امینڈمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر اگر کرنی ہو تو یہ دونوں ایوان جو ہے اس کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر موجود ہے جس پر گورنمنٹ آف پاکستان یا پھر اپوزیشن پارٹیز جو ہیں اس کے اوپر اگر امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے حالات کے مطابق، تو اس کا ایک ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے، اور وہ ڈرافٹ جو ہے وہ ایوان کے اندر پیش کیا جاتا ہے، یا ایوان زیریں کے اندر یا ایوان بالا کے اندر، کسی بھی ایوان کے اندر وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ دین اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، اور اس کے جو پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جاتی ہے، اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق یا پھر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے ان میں سے نیگیٹو پوائنٹس کو نکالا جاتا ہے اور ان میں پازیٹیو پوائنٹس کو ایڈ کیا جاتا ہے، اور لمبی طویل بحث ہونے کے بعد پھر آخر کار اس کے اوپر ووٹنگ کی جاتی ہے۔ پھر آتی ہے 2/3 اکثریت کی شرط۔ یہاں سب سے اہم بات، آئین میں ترمیم عام قانون کی طرح کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کل ممبران کی 2/3 اکثریت ہونا جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ممبران کی تعداد جو ہے وہ 336 ہے، 336 ایم این ایز ہوتے ہیں، اور ان میں سے 224 اراکین کا اس ڈرافٹ جو بھیجا جاتا ہے اس کے حق کے اندر ووٹ دینا لازم ہوتا ہے۔ یعنی کہ 224 اراکین جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، تو دین جو ہے وہ فردر آگے جائے گا وہ پروسیس۔ اگر 224 میں سے ایک اراکین بھی جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یعنی 223 بھی اگر ہوتے ہیں، تو اس کا پروسیس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اچھا، یہاں پر آپ اس گراف کو دیکھ سکتے ہیں، یہ براؤن کلر جو ہے وہ 66.7% 2/3 میجارٹی کو شو کر رہا ہے، اور بلو کلر جو ہے وہ 33.3% جو ہے وہ لوئر۔ پھر اسی طرح سے اپوزیشن پارٹیز موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ امینڈمنٹ کو 224 میں سے اراکین کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی کہ ہارس ٹریڈنگ کی جاتی ہے، جو کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کا ورڈ جو ہے پچھلے دنوں میں کافی زیادہ سنا تھا، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے اگینسٹ لائی جا رہی تھی۔ تو پہلا ایوان جب اس ڈرافٹ کو منظور کر لیتا ہے، 224 اراکین اس کو 2/3 اکثریت اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، دین وہی ڈرافٹ جو ہے وہ دوسرے ایوان میں جاتا ہے، اور دین وہاں پر بھی بحث ہوتی ہے، اور پھر 2/3 اکثریت سے منظور کرنا وہاں پر بھی لازمی ہوتا ہے۔
اگر کسی ایک ایوان نے مخالفت کر دی تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا، دین اس کو وہیں پہ سٹاپ کیا جاتا ہے، یا پھر اس کے اندر کچھ چینجنگ لائی جاتی ہیں، اینڈ دین پھر ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر وہی پروسیس ریپیٹ ہوتا ہے 2/3 اکثریت والا۔ اچھا، یہاں پہ ایک خصوصی ترمیم، یعنی کہ کچھ اس طرح کی ترمیم جس کے اندر جو ہے وہ صوبائی حدود کو متاثر یا کسی صوبے کی سرحد یا علاقے کی تبدیلی ہو تو اس میں صوبائی اسمبلی سے بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ بل جو ہے وہ منظور کروانا لازمی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسا کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ خبروں کے اندر اسلام آباد کو صوبہ بنانے کی خبریں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی اور نتھیا گلی کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو فار ایگزامپل، اگر راول پنڈی کو پنجاب پروونس سے نکال کے اسلام آباد کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے صوبائی اسمبلی سے بھی اس بل کو منظور کروانا لازم ہوگا، کیونکہ وہ صوبہ پنجاب کو جو ہے وہ اس کی ٹیریٹری کو متاثر کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو ترامیم ہوتی ہیں اس کے اندر متعلقہ صوبے سے، یعنی کہ چاروں صوبوں سے نہیں، صرف اور صرف اس صوبے سے جو صوبہ جس کی ٹیریٹری متاثر ہو رہی ہو، نیو آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہو، تو اس میں اس صوبے کی 2/3 اکثریت بھی لازم ہوتی ہے۔ آخر میں جو ہے پارلیمنٹ اور ضرورت پڑنے پر صوبائی اسمبلی اگر منظوری دے دیں تو بل جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر پاکستان کے پاس چلا جاتا ہے، اور صدر پاکستان کی اس کو ریویو کرنے کے بعد صدر پاکستان اگر اس کے اوپر سائن کر دیں تو وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا مکمل طور پر حصہ بن جاتا ہے۔ تھینک یو۔